بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ الفجر کی آخری چند آیات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے والی آیت پہ غور کریں جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ کون کہے گا؟ انسان۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے صف در صف آئیں گے، جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت نصیحت حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ نیکیاں کی ہوتی میں نے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ انسان اس وقت کہے گا نا کہ یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، میں نے کچھ اپنے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ فَيَوْمَئِذٍ کا کیا معنی ہے؟ پس اس دن۔ فَيَوْمَئِذٍ، یہ دن کون سا؟ ہاں جی، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، لا يُعَذِّبُ، نہیں کوئی عذاب دے سکے گا، نہیں کوئی عذاب دے گا، پس اس دن نہیں عذاب دے گا، عذابہ، اس جیسا عذاب۔ کس جیسا؟ جو اللہ نے عذاب دینا ہے نا، اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ احد ان کا معنی کوئی ایک۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں عذاب دے سکے گا اس جیسا عذاب کوئی ایک۔ با محاورہ ترجمہ کرنا ہو تو پھر یوں ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، قیامت والے دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے نا، تو اللہ کا عذاب تو کوئی اور نہیں دے سکتا نا، عذاب اللہ نے دینا ہے، اور کیسا عذاب سخت ہوگا پھر، اس جیسا اللہ کہتے ہیں عذاب دے ہی کوئی نہیں سکتا جو اللہ نے عذاب دینا ہے۔ دنیا میں جتنی مرضی کوئی سزا دے لے، جتنا مرضی کوئی تنگ کر لے، لیکن جو اللہ کا عذاب ہے اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری آیت وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعذب کی جگہ پر یوثق آ گیا ہے۔ یوثق کا معنی ہوتا ہے باندھنا، وَلَا يُوثِقُ، نہیں باندھ سکے گا یا نہیں باندھے گا، وَثَاقَهُ، اس کے باندھنے جیسا، وَثَاقَهُ، ہاں جی، اس کے باندھنے جیسا۔ کس کے باندھنے جیسا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ احد، کوئی ایک۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس جیسے، نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھ سکے گا، نہ کوئی عذاب دے سکے گا اس جیسا، اور نہ ہی اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ مراد عذاب ہی ہے نا، کہ اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کا تو جو باندھنا ہے، اس طرح کوئی اور نہیں پکڑ سکتا۔ جو اللہ عذاب دیتا ہے اس جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکے گا۔ آگے اچھے لوگوں کا تذکرہ آ گیا، نیک لوگ، نیک روح ہے، موت آ رہی ہے، اس کا کیا ہے کیفیت؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا کا کیا معنی ہے؟ اے، جس طرح ہے نا یا کا جو ترجمہ ہوتا ہے، یا ایتھا کا بھی یہی معنی ہے، اے۔ اے کہہ کر پکارا جا رہا ہے نفس کو، یا ایتھا النفس، اے نفس، اے روح، المطمئنہ، ہاں معنی کریں، ہاں نہیں، مطمئن ہو جا نہیں، روح کو کہا جا رہا ہے، یہ روح کی صفت ہے نا، اے مطمئن روح، اے پاک روح، اے پاک روح۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ جو روح، یعنی آدمی فوت ہو رہا ہے نا، تو اس کے وہ یہ آواز دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے پاک روح، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اطمینان والی پاک روح ہی ہوگی نا، جو گناہوں سے بچی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو یہ آواز فرشتوں کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ روح کس کا معنی ہے؟ نفس، اور مطمئنہ کا معنی اطمینان والی، پاک۔ اے اطمینان والی روح،
اے پاک روح، یہ آواز دی گئی، کہا کیا گیا ہے بھائی؟ آواز تو دی گئی نا، جو اس روح کو کہا گیا ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ یہ تینوں آیات جو ہے نا آگے، اس روح کو پکار کر کے اے پاک روح، اب آگے کیا کرنا ہے جی، اس کو آواز دی گئی، پھر اس کو اس کی جگہ بتلائی گئی، وہ تینوں آیات کے اندر ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی پاک روح نصیب فرما دے، ہماری روح کو بھی اللہ پاک کر دے، جب ہمارا وقت آئے آخری تو یہی آواز ہمیں بھی دی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اے پاک روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی تو لوٹ، ارجعی ہاں تو لوٹ، ارجعی تو لوٹ، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیتاً نہیں، راضیتاً اس حال میں کہ تو راضی ہے، روح کو کہا جا رہا ہے، راضیتاً اسم فاعل ہے، راضی ہونے والی، تو یعنی وہ خود راضی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے پاک روح، ارجعی الی ربک اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیتاً اس حال میں کہ تو راضی ہے، مرضیتاً، مرضیہ اسم مفعول ہے، تجھے راضی کیا گیا ہے، مرضیہ ہاں تجھے خوش کیا گیا ہے، تجھ سے خوش ہوا گیا ہے، سارے معنی ہو سکتے ہیں، یعنی راضیتاً اسم فاعل اور مرضیہ اسم مفعول، کہ تو خود بھی راضی ہے اور تجھ سے راضی ہوا گیا ہے، تو کتنی خوش قسمت روح ہے جس کو یہ آواز دی جائے، یہ اللہ پہ راضی ہے یہ روح، اور اللہ نے اس کو راضی بھی کر دیا ہے۔ تو اے پاک روح اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو راضی ہے، مرضیہ تجھے خوش کیا گیا ہے۔ اچھا آگے دو باتیں اور بتلائی گئیں، ایک تو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، تجھے تو خود بھی راضی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو پاک روح ہے۔ آگے جی فادخلی فی عبادی، فادخلی پس تو داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں، عبادت میں نہیں، میرے بندوں میں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ اس روح کو کہہ رہے ہیں کہ ان میں تو داخل ہو جا، اپنے رب کی طرف لوٹ، فادخلی فی عبادی تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی اور تو داخل ہو جا میری جنت میں، صرف جنت میں نہیں میری جنت میں، جس طرح ہے نا عبادی میرے بندے اور جنتی میری جنت، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی عبادی اور تو داخل ہو جا جنتی میری جنت میں، معنی یاد ہو گیا؟ چلو جی دوبارہ دہرائیں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فَيَوْمَئِذٍ اس دن، لا يُعَذِّبُ نہیں عذاب دے سکے گا، عذابہ احد ولا یوسک ہاں نہیں کوئی باندھے گا، وثاقہ ہاں اس جیسا باندھنا، احد کوئی ایک، اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کون سی روح؟ ہاں اے مطمئن روح، اے اطمینان والی روح، اور اے پاک روح، ارجعی الی ربک راضیتاً اس حال میں کہ تو راضی ہے، راضیتاً ہاں مرضیہ تجھے راضی کیا گیا ہے، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں، بھائی اللہ کہہ رہے ہیں نا فادخلی پس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی جنتی میری جنت میں۔ یہ آج الحمدللہ ہمارا آدھا پارہ ہو گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے۔ دعا یاد کریں، کسی بھائی نے نیا لباس پہنا ہوا ہو، ایک دعا تو آپ نے پہلے یاد کر لی ہے، البس جدیداً وعیش حمیداً نہیں تبلی ویخلف اللہ تعالی، ایک کل میں نے لکھوائی تھی آپ کو، البس جدیداً وعیش حمیداً ومت شہیدہ، وہ دہرا لو، کل آپ نے لکھی تھی، وہ بھی سنا کر پھر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی دعا تھی نا، البس جدیداً وعیش حمیداً ومت شہیدہ،
کسی بھائی نے نیا لباس پہنا ہوا ہو تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے.